ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں ان جذبات کو یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے تو یہی جذبات انسان کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں، اور انہی جذبات کو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف استعمال کرے، اللہ کے حکموں کو توڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سامنے نہ رکھے، وہی جذبات ہوتے ہیں لیکن وہ انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک جذبہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی نگاہوں میں، لوگوں کی نظروں میں عزت والا انسان بنا۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے، بیوی بھی چاہتی ہے، شوہر بھی چاہتا ہے، بچے بھی چاہتے ہیں، دفتر میں باس بھی یہی چاہتا ہے، ماتحت بھی یہی چاہتے ہیں، دکاندار بھی یہی چاہتا ہے، گاہک بھی یہی چاہتا ہے۔ بہت عجیب سا جذبہ ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، اور اس کے لیے بسا اوقات انسان حرکتیں وہ کرتا ہے جس سے اور زیادہ نظروں میں گر جاتا ہے، اور وہ حرکتیں وہ ہوتی ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ یہ دل میں سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت تب ہوگی جب ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، لہذا نہ حلال دیکھو نہ حرام دیکھو، پیسہ کماؤ، پھر لوگوں کی نگاہوں میں عزت والا ہو جاؤ، اور جب تھک جاتا ہے کما کما کے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے، جب حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں حلال کمائے گا ضرور اللہ تعالیٰ عزت دے، حرام کمانے کے وہ سارے ذریعے بیچ میں آ گئے، سود یہ کھا رہا تاکہ میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے، سود لے کر گھر بنا رہا تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں میں عزت والا ہو جاؤں، میرا گھر بڑا شاندار ہے، گاڑی لے رہا سود پر لے رہا تاکہ میں اچھی گاڑی ہو، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، رشوت لے رہا تاکہ میں اپنے اسٹیٹس کو بلند کر سکوں، یہ انسان ذخیرہ اندوزی کر رہا، لوگوں کے خون کو چوس رہا تاکہ میرے پاس زیادہ مال و دولت آ جائے، لوگ میری عزت کریں۔ یہ انسان چوری بھی کر رہا عزت حاصل کرنے کے لیے، یہ انسان بسا اوقات دوسروں کو دھوکہ دے رہا، ایک جھوٹی عزت بنانے کے لیے کئی راستے اس کے، دھوکہ دے رہا ہے، زبان سے غلط بول رہا ہے صرف اس لیے تاکہ لوگ میری عزت کریں، اور جب لوگوں کے سامنے اصل بات کھل جاتی ہے لوگ اس کو عزت والا نہیں سمجھتے، یہ ایسی خامخواہ کہہ رہا تھا میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں، میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کام کر سکتا ہوں، جب سر پہ پڑتی ہے کر نہیں سکتا، لوگوں کی نگاہوں میں عزت والا نہیں رہتا۔ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جن سے لوگ آج معاشرے کے اندر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو عزت نہیں مل پاتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں اچھے خاندانوں میں، اونچے خاندانوں میں کریں گے تو یہ عزت والے بنیں گے۔ بعض لوگ اس کو عزت سمجھتے ہیں کہ اپنے خاندان سے باہر بچوں کی شادی نہیں کرنی کیونکہ ہمارا خاندان اعلیٰ، باقی سارے خاندان گھٹیا، خاص طور پر سید حضرات وہ بھی شادی نہیں کرتے۔ وہ صاحب کہتے ہیں ہماری بے عزتی ہے کہ ہم غیر سیدوں میں شادی کریں۔
اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی 2 بیٹیاں دے دی غیر سیدوں میں، بنو ہاشم کے علاوہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت واضح مثال، بنو امیہ میں سے، بنو امیہ میں سے، بنو ہاشم میں سے ہے ہی نہیں۔ اپنی پہلی ایک بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی تھی ماشاءاللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی غیر سیدوں میں دے رہے، اس کو بڑی عزت کا خیال ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سید بھی ایک عزت والی بات، وہ الگ بات، نیک ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، سید ہو، یقیناً اس کی ذات بہت اونچی، یقیناً اس کا مرتبہ بہت اونچا، لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر توجہ دینی ہوگی کہ خاندانوں کو عزت والا بنا لیا۔ بعض لوگوں نے ذات پات کو عزت اور ذلت کا معیار بنایا، بالکل ہندوؤں کی طرح۔ ہندوؤں کے اندر سب سے اونچی ذات برہمن، اس سے نچلی ذات کھتری، اس سے نچلی ذات ویش، اس سے گھٹیا ذات شودر۔ آج بھی ہندوؤں کے یہاں ہندوستان میں آج بھی سوائے بڑے شہروں کے کہ وہ ذرا لبرل ہونے کا نشان لگاتے ہیں تو اس لیے وہ ختم کیا، ورنہ آج بھی انڈیا کے اندر جو عام اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، ان کے اوپر پانی پینے کی ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں، تو ایک پہ لکھا ہوا ہے برہمن کے پانی پینے کی جگہ ایک پہ لکھا ہوا ہے شودر کے پانی پینے کی، آج بھی لکھا ہوا، یعنی وہاں عزت، پانی پینے میں بھی نا عزت اور ذلت کا معیار ہے۔ لوگ ذاتوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، لوگ پیسوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو امن معاشرے کے اندر پہلے بھی تھا، اب اور زیادہ ہو گیا، وہ ہے حب جاہ، عہدے کی محبت، اس سے میں عزت والا ہو جاؤں گا، میرے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوگا میں عزت والا ہو جاؤں گا۔ پھر ایسا انسان جو واقعی خون پسینے سے محنت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو انسان ذلیل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ حب جاہ ہے، وہ انسان عہدوں اور مرتبوں میں عزت تلاش کرتا ہے۔ آج کا انسان جب نہیں ملتی تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اصل میں عزت ذلت کے معیار نہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ تکبر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اپنے آپ کو عزت والا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ تکبر عزازیل را خار کر، تکبر نے تو شیطان کو بھی ذلیل کر دیا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، شیطان کو جو ذلت میں مبتلا کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور، وہ اسی تکبر نے کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، سجدے سے کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کو بھی یہی عزت، وہ عزت کس کو سمجھتا تھا؟ شیطان۔ قرآن مجید کے الفاظ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اب آپ فوراً سمجھ گئے اس کی عزت کس میں تھی اس وقت، وہ آدم کو سجدہ کرتا اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی عزت اسی میں تھی۔ اسی لیے سورہ حجرات کی جو آج آیت شروع میں تلاوت کی، اس آیت کو بغور سمجھنا ہے کہ اللہ نے کہا، خالق نے کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں خاندانوں میں بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا تم نے خاندان قبیلے بنا لیے، نہیں، الفاظ پہ غور کیجیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں مختلف قبیلوں میں بنایا۔ معلوم ہوا یہ خاندانوں کی، قبیلوں کی، قوموں کی، برادریوں کی یہ تقسیم بھی اللہ کی تقسیم، مختلف زبانوں کی تقسیم، مختلف رنگوں کی تقسیم، مختلف خاندانوں کی تقسیم، مختلف قوموں کی تقسیم، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اس کا مقصد تھا، اللہ نے خود بتایا کیوں بنایا میں نے، اسی آیت کے ساتھ کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا،
لتعارفوا، میں نے اس لیے یہ خاندان قبیلوں میں تمہیں تقسیم کیا پوری انسانیت کو، لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو۔ اور یہی وہ تعارف ہے کہ کئی ارب انسان، مسلمان نہیں، کئی ارب انسانوں کے اندر آپ کسی ایک بندے کو آج بھی خط پہنچانا چاہیں تو آپ پہنچا سکتے، کئی ارب انسانوں کے ساتھ، جیسے کہ آپ اس ملک کا نام لکھیں، اس ملک کے اندر آپ شہر کا نام، صوبے کا نام لکھیں گے، شہر کا نام لکھ کر آپ اس میں ڈاکخانے کا نام لکھیں گے، علاقے کا نام لکھیں گے، اسٹریٹ کا نمبر، گلی نمبر لکھیں گے، آپ اس میں بلاک نمبر لکھیں گے، آپ اس میں گھر نمبر لکھیں گے، آپ اس بندے کا نام لکھیں گے۔ کئی ارب انسانوں سے وہ تقسیم میں تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے وہ خط ایک اکیلے بندے تک آدمی پہنچ رہا۔ لتعارفوا، یہ ہمیں تم نے مختلف چیزوں میں جو تقسیم کیا قبیلوں، خاندانوں، برادریوں میں، یہ تعارف کے لیے تھا، یہ عزت ذلت کے لیے نہیں تھا، اور خالق کو بھی یہ پتا تھا کہ میں ان انسانوں کو جو مختلف قبیلوں خاندانوں میں بنا رہا ہوں، یہ اس کو عزت اور ذلت کا معیار سمجھنے لگ جائے، مال کو، خاندانوں کو، عہدوں کو، اچھے گھروں کو، اچھی گاڑیوں کو، بس اسی کو عزت ذلت کا معیار سمجھنے لگے۔ خالق کو پتہ، اسی لیے اسی آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک عزت و ذلت کا معیار کیا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا، آج اپنے بچوں کو سمجھائیے، بچیوں کو سمجھائیے، ہمارے بچے آج یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں جن میں جھوٹی عزت تلاش کرتے ہیں، آج ہمارے بچے اور بچیاں ان چیزوں کے اندر اپنی عزت تلاش کرنے میں لگے ہوئے، ہم رہنمائی نہیں کر سکے، بڑے تو لگے ہوئے، بچے بھی، نوجوان نسل لگی ہوئی ہے اس میں، اس سے عزت ملے گی، اس کام سے عزت ملے گی، اس عہدے سے عزت ملے گی، اس مال سے عزت ملے گی، اس پیسے سے عزت ملے گی، بھلا عہدہ مجھے مل جائے گا پھر بات کرنا نا مجھ سے، میری عزت ہوگی، فلاں جگہ میری شادی ہو جائے گی تب عزت ہوگی، نوجوان ہوں فلاں جگہ شادی کر اس میں میری ناک کٹ جائے گی۔ آج بہت بڑی وقت ضرورت یہ آیت سمجھانے کی کہ اللہ نے عزت اور ذلت کا معیار کیا بنایا۔ اسی آیت میں فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، آگے فوراً فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے عزت کس چیز میں رکھی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے وہ مالک ہے عزت اور ذلت کا، اسے پورا اختیار ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے عزت کس چیز۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا انسان گناہوں کی زندگی سے دور ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی زندگی سے دور ہوگا، اتنا وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرے۔ جتنا یہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوگا اتنا اللہ محبت کرتا ہوگا، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کی عزت مخلوق کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کسی کا مال کھا کر کوئی عزت تلاش کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سود کھا کے عزت تلاش کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وراثت کا حق مال کھا کر عزت تلاش کرے کچھ نہیں ہوتا، نہیں ملتی عزت اس بندے کی، تھک گیا یہ بندہ۔ یہ انسان جتنا گناہوں سے دور رہے گا، ایک ایک گناہ زندگی کا دیکھیے گا، خاص طور پر گناہ کبیرہ، خاص طور پر گناہ کبیرہ۔ کوئی شخص اپنے آپ کو جتنا گناہ کبیرہ سے بچا لے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں، اتنا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔
اور یہ جو بات عرض کی میں نے کہ جتنا اپنی زندگی کو یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب کرتا جائے گا اتنا اللہ اس سے محبت کرے گا، اتنی خلق خدا اس سے عزت کرے گی۔ آیت پڑھنے لگا، یہ اللہ نے اصول بتایا قرآن۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتنے واضح الفاظ ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرے نقش قدم پر چلو۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام 24 گھنٹے کی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، گناہوں سے بچتے رہو۔ پتہ کیا ہوگا؟ آیت آگے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، کہ اگر تم میری پیروی کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا جس کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہوگا۔ آرام سے بیٹھ کر اپنے بچوں کو سمجھائیے گا کن چیزوں میں بچوں کو عزت اور ذلت تلاش کر رہے ہیں، یہ انسان آج کا کن چیزوں میں عزت تلاش کر رہا اور اللہ کن چیزوں میں عزت رکھ رہا۔ بخاری شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جاؤ تم مخلوق کے اندر اعلان کر دو کہ اس بندے سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے وہ عزت کا معیار۔ یہ انسان مال چھین کر عزت لائے یہ نہیں ہو سکے گا۔ ہاں خلق خدا کی خدمت کرے، اللہ اس سے محبت کرے، خلق خدا اس کی عزت کرے۔ یہ انسان تکبر کے بجائے اپنے اندر تواضع انکساری لاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اللہ مخلوق کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان حلال کمانے کی فکر کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا شروع کرتا ہے۔ لوگ اس سے محبت کرتے، دل سے محبت کرتے، زبان سے چاہے ایک لفظ نہ کرتے۔ اور اگر معاشرے کے اندر یہ سوچ ہو جائے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کروں گا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ بڑی حساس بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں نوجوان بچے اور بچیوں کی سوچ ہے۔ دل سنبھال کے باتوں کو سنیے گا، چھوٹے چھوٹے جملے۔ آج ہماری بیٹیاں پردہ کرنے میں بے عزتی محسوس کر رہی ہیں، آج وہ عزت تلاش کر رہی ہے بے پردگی میں۔ بس چھوٹے چھوٹے جملے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے پر یہ اپنی بے عزتی محسوس کر رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بیٹے داڑھی رکھنے میں بے عزتی محسوس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن خدا کے لیے یہ تو ذہن میں نہ لائے کہ داڑھی لکھنے سے میں خاندان میں بے عزت ہو جاؤں گا، مجھے لڑکی کون دے، میری تو شادی نہیں ہوگی کہ داڑھی رکھا۔ نوجوانوں کے جملے ہمارے سامنے، نماز پڑھنے والے نوجوان، میں داڑھی رکھوں گا مجھے شادی ہو۔ پھر ماں کہتی ہے اولاد کو، بیٹوں کو، اپنے بیٹے کو کہتی ہے ماں کیا تم نے داڑھی رکھ لی، تجھے کو بیٹی دے، نہیں اب تجھے ذلت والا ہو گیا، اب تیری معاشرے میں عزت کوئی نہیں۔ آج انسان ایک ابھی میں نے چند باتیں بتائی، آج انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، ان کی سنتوں کے اندر اپنی عزت محسوس نہیں کر رہا۔ یہ مسلمان کیسا ہے؟ یہ مسلمان کیسا ہے؟ یہ لوگوں کی نگاہوں میں عزت والا کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حقیر سمجھ رہا، یہ تو ان طریقوں کو غلط سمجھ رہا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت
بہت بڑا دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ یہ سنت میں اختیار کروں تو معاشرہ مجھے بے عزتی کی نگاہوں سے دیکھے. ایک سنت پر ہاتھ رکھ کر انسان بولے کہ اگر میں یہ کروں گا تو میری عزت نہیں دی جائے گی. آج وقت کی ضرورت ہے کہ یہ انسان اپنے سوچ کے زاویے کو بدلے. عزت اور ذلت کا معیار اللہ نے کیسے رکھا ہے اور میں لوگوں کی نگاہوں میں عزت والا کیسے بنے. اللہ ہر ایک یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. بڑی عجیب دعا مانگی. چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی گہری دعائیں. اللہم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہم اجرنی من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. یہ دنیا کی رسوائی، یہ دنیا کی بے عزتی انسان کو برداشت نہیں ہوتی. اللہ ہمیں دوسروں کی بے عزت کرنے والا بنا، لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں عزت والا بنا اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے لوگوں کی نگاہ میں انسان عزت والا ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.